سیٹرن آپ کا رولنگ پلانٹ ہے. رولنگ پلانٹ کا مطلب ہے آپ کی نیچر کا ریپریزنٹیو. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں, آپ کتنے رسپانسبل ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخلیق ہے نظام شمسی کی. اس تخلیق میں ہر پلانٹ کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہا ہے. جب نیچرل فلو آپ کو آپ کی نیچرل ابیلٹیز کو پالش نہیں کرے گا یا فیولز نہیں دے گا تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں. السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ. بہت ساری اچھی خبریں ہیں جو پچھلے ہفتوں سے آپ کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، انہیں ریکال کرتے ہیں. اس ہفتے دو ایسٹرولوجیکل ایونٹ ہیں. ایک آپ کا رولنگ پلانٹ ریٹروگریڈ ہو جائے گا، دس از ناٹ اے گڈ نیوز. اس کے امپیکٹس کیا آئیں گے ویڈیو کے دوران بیان کروں گا. اینڈ دوسرا فل مون ہوگا، دیٹ از اے پازیٹیو ایونٹ، اینڈ اس کی وجہ سے آپ کو کیا فائدے ملیں گے وہ بھی تفصیل بیان کروں گا. شروع کرتے ہیں مارس سے. اٹ از اے امپورٹنٹ پلانٹ فار دا کیپریکونینز بیکاز مارس از رسپانسبل آف یور کمفرٹ آف لائف. زندگی کا سکھ کئی طرح سے، جذباتی سکھ، ریلیشن شپ کا سکھ، گھر مکان گاڑی گیجٹس ان کا سکھ، اینڈ پھر آپ کے جو مشنز ہیں ان کے پورا ہونے سے جو پیس اینڈ پلیجرز ملتا ہے اس کا سکھ. سو مارس از ان اے ویری گڈ پوزیشن ایٹ دا مومنٹ. یو آر کینڈیڈیٹ آف انویسٹمنٹس، یو آر کینڈیڈیٹ آف سم بگ مٹیریل اچیومنٹس، یو آر کینڈیڈیٹ فار دا ایتھلیٹیکل اچیومنٹس لائک کھیل کھلاڑی سے دنیا سے ریلیٹڈ اگر کوئی کیپریکونین ریلیٹڈ ہے تو یو آر کینڈیڈیٹ ان اتھارٹی گریبنگ. آپ اپنی صلاحیتوں سے اپنے اختیارات بڑھا سکتے ہیں. اینڈ دیر از این ادر اسپرچل پاسبلٹی کہ آپ دوسروں کے بھی کام آئیں گے. اٹ از آل ڈپینڈ آن مارس فیورز. مارس فیورز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارس کوئی ایسی چیز ہے جو خود ہی فیور کرے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخلیق ہے نظام شمسی کی. اس تخلیق میں ہر پلانٹ کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہا ہے. سورج کا رول آپ کو واضح نظر آ جاتا ہے، اس لیے آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ سورج روشنی دے رہا ہے. اب اگر میں کہوں کہ جب کوئی بھی پلانٹ، کوئی جیسے لوگ اسٹرالوجی بلیورز نہیں ہوتے یا وہ اس سسٹم کو نہیں سمجھتے یا ان کی نالج کم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ستارے کیا کریں گے، جبکہ ان کے سامنے ایک پلانٹ روشنی دے رہا ہوتا ہے اینڈ اس روشنی سے وہ اپنے کام بھی نکال رہے ہوتے ہیں. سولر انرجیز پروڈیوس کرتے ہیں، الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں. جسمانی قوت میں سورج کا رول بہت اہم ہے، ذہنی میچورٹی میں سورج کا رول بہت اہم ہے. آپ کی جو عمر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے یونٹس بھی ہم سورج کے طلوع اور غروب سے چیک کرتے ہیں. جیسے سورج 360 دفعہ طلوع ہو جائے، 360 دفعہ غروب ہو جائے تو کہتے ہیں اس بچے کی عمر 1 سال ہو گئی. اگر اس طرح 16 سال گزر جائیں تو ہم کہتے ہیں بچہ میچیور ہو گیا، اب اس کی شادی یا اس کی پریکٹیکل لائف کا انتظام کیا جائے. اسی طرح جب سورج کوئی 30 سال تک طلوع اور غروب ہوتا رہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ بندہ بھرپور انداز سے اپنی زندگی کو سمجھ چکا ہے. سو بظاہر وہ ایک سورج تھا، آپ نے تو سمپل کہہ دیا کہ پلانٹس کوئی فائدہ نہیں دیتے، تو یہ فائدہ پلانٹ کا نہیں ہے کیا؟ اس نظام شمسی میں کچھ چیزیں واضح کر کے رب نے دکھائیں اپنی تخلیق میں. ان کو قریب رکھا، انہیں زیادہ چمک والا رکھا، انہیں زیادہ ریڈیبل رکھا. ان میں سورج اور چاند آتا ہے. باقی جو 6 پلانٹس تھے، وینس، مرکری، سیٹرن، جوپیٹر، مارس، یورینس، یہ ایسے تھے جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. آپ دیکھ نہیں سکتے تھے تو یہ نالج کی کمی ہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے، بٹ وہ موجود تو ہیں، ان پر ریسرچز ہو چکی ہیں اینڈ ان کے امپیکٹس بھی اسی طرح اسی انداز سے زندگی میں آتے ہیں. اب ان امپیکٹس میں ایک امپیکٹ 13 جولائی کو آپ کے سامنے آئے گا کیپریکونین. اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. سیٹرن آپ کا رولنگ پلانٹ ہے. رولنگ پلانٹ کا مطلب ہے آپ کی نیچر کا ریپریزنٹیو. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، آپ کتنے رسپانسبل ہیں، آپ کتنے جینیس ہیں، آپ کتنے اسپرچول ہیں، آپ کتنے رومانٹک ہیں، آپ کتنی لرننگ اسکلز رکھتے ہیں، آپ کی تعلیمی سرگرمیاں کیا ہوں گی، آپ کے پاس اپرچونٹی لیول کیا ہوگا، گولڈن سیزن میں آپ کی پرفارمنسز کتنی رہی، بیڈ پیچ میں وہ گولڈن پرفارمنسز کتنی دیر تک چلیں گی. یہ سب سیٹرن سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے. اینڈ سیٹرن اب ریٹروگریڈ ہونے لگا 13 جولائی کو اور یہ 28 نومبر تک ریٹروگریڈ رہے گا. تقریباً 140 دن کا یہ فیز ہے. جب نیچرل فلو آپ کو آپ کی نیچرل ابیلٹیز کو پالش نہیں کرے گا یا فیولز نہیں دے گا تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں.
ایک آپشن یہ ہے کہ جو آپ نے بنا رکھی ہیں چیزیں، جیسے عزت بنا رکھی ہے، تعلیم میں آپ نے کوئی کارکردگی دکھا رکھی ہے، صحت بنا رکھی ہے، پیسے بنا رکھے ہیں، ریلیشنز بنائی ہوئی ہے، تندرستی حاصل کی ہوئی ہے، تو وہ فیول بند بھی کر دے آپ نے، کیونکہ چیزیں اچھے وقت میں بنا لی ہوئی ہیں، ان کا مومنٹم چلتا رہے گا. تو یہ ایک سینیریو ہے. اس کی وجہ سے 70% کیپریکونینز بچے رہیں گے سیٹرن کی ریٹروگریشن کے باوجود. بٹ وہ جو 30% کیپریکونینز ہیں جنہوں نے نہ تو صحت پر ہی کچھ کام کیا، کوئی بڑی اچیومنٹس نہیں کی، نہ ہی عزت افزائی کے کچھ کام کیے، نہ ہی ویلفیئر کے کچھ کام کیے، نہ ہی فزیکل اسٹرینتھ کے کوئی کام کیے، نہ ہی منی میکنگ کی، نہ ہی ریلیشنز میں کوئی رومانس دکھایا، تو وہ ایک دم سے 13 جولائی کے بعد تھوڑے کولیپس کرنا شروع کریں گے، نیچے جانا شروع کریں گے. اب اگر آپ اس نیچے جانے کو، اس ٹربل کو اپنی ول سے، ایکسٹرا پرفارمنسز سے، ہارڈ ورک سے، عقلی دلائل سے، بہترین پلاننگ سے کور کر جاتے ہیں، تو بھی آپ نے اپنے آپ کو سیٹل کر لیا. دیر از نو وریز ایٹ آل. آپ ٹھیک چل رہے ہیں، آپ کے پاس ریزروز موجود تھے، آپ نے اس کو یوز کیا اینڈ معاملات کو ٹھیک کر لیا. بیڈ پیچ میں بھی آپ نے گولڈن سیزن جیسا بیہیو کیا. بٹ اگر وہ سینیریو بھی کام نہیں کر رہا، آپ ارادے بھی کمزور کر چکے ہیں، گراؤنڈ پر ایفرٹس کرنے کا آپ کا دل بھی نہیں ہے، مواقع بھی نہیں آپ کو مل رہے، وسائل بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ کو سیٹرن جیسے پلانٹ کو فرینڈلی رکھنے کے لیے کچھ ریمیڈیز پرفارم کرنا چاہیے. In the spiritual remedy, on the behalf of my experiences, Surah Shams is an ideal surah to grab the blessings, پیس آف ہارٹ. ویسے ہی ذکر اللہ تعالیٰ کا کرنا اطمینان قلب کی وجہ بنتا ہے، اور اگر دل میں اطمینان ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پین، بڑی سے بڑی ٹربلز کو بھی آپ فیس کر جاتے ہیں. وین یو آر ان یور سینسز تو چیزیں کور ہو جاتی. سو آپ کو 5 دفعہ سورہ شمس پڑھنی چاہیے. جیمولوجیکل آرٹ آف ہیلنگ، جو کہ جیمز کے تھرو ہیومن نیچر میں کیٹلسٹ پروڈیوس کرتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو فیول اپ کرتا ہے، پالش کرتا ہے، اسٹیبل کرتا ہے، اس صورت میں آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے. سو سورہ شمس اگر پڑھی 5 دفعہ اور بلو سفائر پہنا آپ نے 10 کیرٹ کا، اگر آپ افریقن بلو سفائر پہنتے ہیں. اگر آپ سری لنکن بلو سفائر پہنتے ہیں تو 3 سے 4 کیرٹ بھی کافی ہوگا. ان 2 ریمیڈیز کے بعد آپ کے یہ جو 140 دن اگلے 13 جولائی سے 28 نومبر تک ہیں، آپ کو یہ آرام سے گزر جائیں گے اینڈ یو ول بی اوکے ان 2025 ود یور ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ود یور ایکسپیکٹڈ ریوارڈز اینڈ ود لیس ایفرٹس، ایزی ایفرٹس. بلو سفائر ہم لوگ ڈسکاؤنٹس لگاتے ہیں سٹونز پر، اینڈ وہ اس صورت میں یا ان ایونٹس پہ لگاتے ہیں جب جو اسٹرالوجی بلیورز ہیں ان کو ضرورت پڑے. ہم عید پر، شبرات پر اس طرح نہیں لگاتے. تو اس وقت کیپریکونینز کو ضرورت ہے، تو ہم نے اپنے مارجنز کم کیے، کچھ طریقے ایسے اختیار کیے کہ بڑے ڈیلز بنائی. اینڈ یو نو جب بڑی ڈیلز بنتی ہیں تو پرائز ذرا لو کر کے بائی کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے اپنے اسٹور پر اب بڑی لسٹنگ کر دی اور اس پر میجر ڈسکاؤنٹ بھی آفر کر دیا، تقریباً 25%. دیٹ از اے میجر ڈسکاؤنٹ. سو وہ اسٹور پر اس کے ڈسکاؤنٹ لینے کے کوڈز لکھے ہوئے ہوں گے. آپ جب بائی کریں گے تو وہ کوڈ دیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹس مل جائیں گے. اسٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آ رہا ہوگا. سو اوور آل دیکھا جائے، 7 پلانٹس میں سے 6 آپ کے لیے فیوریبل ہیں، اینڈ ان 6 میں جسمانی صحت، رومانس، روحانیت، لیڈرشپ کوالٹی، ایجوکیشنل پرفارمنسز، ریلیشن شپ سب سموتھ چل رہے ہیں. بٹ جو ایک پلانٹ ریٹروگریڈ ہوا ہے، ہوگا 13 جولائی کو، اس پلانٹ کی وجہ سے آپ کا ٹائم بیہیویئر تھوڑا سلو ڈاؤن ہوگا، وقت خزاں شروع ہو جائے گا، اینڈ آپ کی نیچرل اسکل تھوڑی ڈمپی بمپی سی چلیں گی. اس ڈمپی بمپی سچویشنز کو آپ سورہ شمس سے اینڈ بلو سفائر سے کور کر سکتے ہیں. دیٹس آل. اگلے ہفتے مرکری نے بھی ریٹروگریڈ ہونا ہے، تو آپ کو اور ضرورت پڑے گی ریمیڈیز کی. لہٰذا اگر آپ نے 12 جولائی تک آپ نے بلو سفائر ارینج کر لیا، سورہ شمس پڑھنا شروع کر دی، تو پھر اگلی جتنی بھی ریٹروگریشنز آئیں گی آپ کو تنگ نہیں کر پائیں گے. دیٹس آل کیپریکونینز. ہوپ فلی اس ریسرچ کو جو میں نے اپنے پروفیشنل انداز سے ڈیپلی اینڈ ریلائبل ٹائپ کی انفارمیشن تھی وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھی. آج تک میں اسٹرالوجی کو اتنا ہی سمجھ سکا ہوں. آگے مزید اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی علم یا کوئی اور راز سمجھائے تو میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیپریکونینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.